کہ یہ جو آج رات آنے والی ہے عید والی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا۔ یہ انعام کی رات ہے اپنے ان بندوں کو جو بندے رمضان کے مہینے میں میری خاطر بھوکے پیاسے رہے، جنہوں نے میری خاطر راتوں کو جاگ کر گزارا، جنہوں نے میرے خاطر تراویح کے اندر کھڑے رہے، آج ان بندوں کو انعام دینے کی رات ہے لیلۃ الجائزہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم جیسے کمزوروں کو بھی نوازتے۔ جو عید کی رات میں عبادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں، روایتیں ہیں ضعیف، لیکن ان روایتوں کی کثرت کی بنیاد پہ بعض فقہا اس کے قائل ہوئے ہیں کہ اتنی کثرت سے ہیں کہ درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ روایتیں اتنی ضعیف ہیں کہ کثرت کے باوجود بھی درجہ حسن کو نہیں پہنچی۔ نمبر 2، اگر درجہ حسن کو پہنچ بھی گئی ہیں تو شریعت کے مزاج کے کیا ہیں؟ بولو بھائی خلاف ہیں۔ یعنی جو صحیح احادیث سے جو ہمیں شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے، اس مزاج کے کیا ہیں؟ وہ اپوزٹ۔ جو راتیں تھیں فضیلت کی، وہ چاند نظر آتے ہی جیسے دن کے روزے گئے، راتوں کی فضیلت بھی ختم۔ تو اس لیے میرا ذاتی ذوق یہ ہے، اور بعض بڑے علماء کی بھی رائے یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے کہ رمضان کی رات، اس میں عبادت کی کوئی فضیلت چونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ضعیف روایتیں ان صحیح احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی ان راتوں میں عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں تو ان پہ بھی ملامت کرنا جائز نہیں ہے، ان کو بدعتی کہنا یا گمراہ کہنا جائز نہیں۔ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے۔ تو عیدی لیجیے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجیے۔ رمضان المبارک جب ختم ہو، رمضان کی آخری رات یعنی آئندہ دن عید کا ہو، جسے چاند رات کہتے ہیں، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو ناجائز خوشیاں حاصل کرنے میں مت گزاریں، اس رات کو شاپنگ میں نہ گزاریں، بلکہ مومن کی شان یہ ہے اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں۔ یہ رات انعام کی رات ہے، اجر و ثواب کی رات ہے، اللہ سے مانگنے اور کمانے کی رات ہے۔ اس پر چند ایک احادیث سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، اور پھر توجہ کریں کہ اس رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات ہے، اجرت کی رات ہے۔ جو 29 کا روزہ گزرنے کے بعد آئیں گی، جب چاند دکھ سکتا، یا پھر 30 کے بعد آئیں گی چاند دکھ سکتا، وہ قدر نہیں ہوتی ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ، اور اس میں بھی جاگتے ہیں۔ ایسی کوئی رات سنت سے لیلۃ الجائزہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سے صوفیہ اور بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن ان صوفیوں کے 1000 سال بولنے سے بھی اور علماء کے دن اور رات چلانے سے بھی کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بولتے ہوں گے لوگ، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، بولتے رہے۔ وہ سنت سے صرف یہ راتیں جاگنا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے، تو ایک عام اعتبار سے، لیکن وہ لیلۃ الجائزہ اگر وہ رات جاگی اور اگر پورے رمضان نہیں بھی جاگے تو پورا ثواب مل جاتا، وہ رات جاگ لی تو پورے خطائیں معاف ہو جا رہی ہے، وہ رات جاگ لی تو فلاں فضائل ہے، نام بھی لیلۃ الجائزہ، مطلب اپنے اعمال کا بولے جائزہ۔
اعمال کا جائزہ تو اس رات نہیں ہوگا، اس رات کے بعد چاند دکھنے کے بعد دوسرے دن سے جائزہ شروع ہوگا کیا کیا. اب لیلۃ الجائزہ اور دن جائزہ چالو ہوں گے اپنے، ہے نا. تو یہاں رات میں بولے لیلۃ الجائزہ اور بعد میں پورے جائزے ختم، کیونکہ اس دن لے کے اس نے ختم کر دیا. ایسی کوئی رات کی فضیلت لیلۃ الجائزہ کی ثابت نہیں ہے. یہ رات ہے لیلۃ العید، یہ آخری رمضان کی رات ہے، جس رات کو عبادت کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید کی رات عبادت کرتا ہے قیامت کے دن سارے انسان مردہ دل کے ساتھ اٹھیں گے، لیکن یہ عید کی رات عبادت کرنے والا زندہ دل کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے خوف سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے، پورا سال عبادت کی رغبت عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے، اور رمضان کی جو آخری رات ہے اسے آپ رمضان کی آخری رات کہیں یا لیلۃ الجائزہ جو آپ نے فرمایا، اس سے مراد ہے کہ اگلے دن صبح عید ہے، وہ جو رات ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ. جائزہ کا معنی ہوتا ہے انعام، یعنی وہ انعام والی رات ہے. تو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں جتنی کہ پورے رمضان کی تمام راتوں میں، اس سب کو جمع کر کے ایک رات میں. اور یہ ایک رات وہی ہے جس رات باقیوں کو تو چھوڑیں، اعتکاف سے لڑکے اٹھ کے داڑھی شیو کروا رہے ہیں. لیلۃ الجائزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو دو ہیں، ایک یہ عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی، اسے چاند رات تو نہیں کہا جاتا لیکن وہ بھی لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات وہ بھی ہے. ان دونوں راتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان راتوں کو جاگے گا، قیام کرے گا، تلاوت کرے گا، یعنی جو ان راتوں کو زندہ کرے گا، اللہ اس دن اس کے دل کو مردہ ہونے سے بچائیں گے، جس دن بہت سارے دل جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں حفاظت فرمائیں گے ان کی. اور دوسری بات یہ کہ رمضان کے بعد اب یہ رات آنے والی ہے، پورے رمضان کا دار و مدار، پورے رمضان کے اعمال کا انعام اس ایک رات میں ملنا ہے.